وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 1، درس نمبر 443. آج کا موضوع کیا ہم وعدہ خلاف قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا واللہ بکل شیء علیم. اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ کا آغاز کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے سورہ مائدہ کے مضامین کو سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سورہ مائدہ جو ہے سامعین کرام، یہ 7 ہجری جبکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور مکے کی فتح کا وقت قریب تھا، اس وقت میں ہے اس کا نزول۔ اور اس کے مضامین جو ہیں معاشرتی مضامین ہیں، وہی جو تقریباً سورہ نساء میں بیان ہوئے، لیکن اس میں تھوڑا سا یعنی اپر درجے کے ہیں۔ وہ جو مضامین تھے وہ خانگی اور گھر کے معاملات پہ تھے، یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہیں۔ اور باقی ساتھ ساتھ وہ مضامین آتے رہیں گے جو بھی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جو اس میں حکم ہے وہ وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں ہے۔ اوفوا بالعقود، اپنے عہد پورا کرو۔ لیکن پہلے میں آپ کو آیت کا ترجمہ مبارک سنا دوں، اس کے بعد جو ہے اس کے معنی وغیرہ پہ سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو، اے ایمان والو، وعدوں کو اپنے پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جائز کر دیے گئے ہیں، حلال کیے گئے ہیں چوپائے قسم کے مویشی، الا ما یتلی علیکم، لیکن وہ جو تم پہ پڑھ کے سنائے جائیں گے، یعنی وہ حلال نہیں ہے اور باقی حلال ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور شکار کو حلال نہ جانو حالت احرام میں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ سامعین کرام، پہلا جو جملہ ہے اوفوا بالعقود، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ تمام امور کو احاطہ کرتا ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کا جو وعدے کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وعدے کی پاسداری جو ہے وہ مومن کی شان ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی جو ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، تو دیکھیں اس کا تو ایک وسیع معنی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہم یعنی اس میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ سے بنیادی طور پہ اگر آپ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے تو دنیا کے وعدے، دنیا والوں سے اگر کوئی وعدہ آپ نے پورا وفا کر بھی دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اصل میں ہم جو بنیادی باتیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج دین کی بنیاد پہ بات نہیں ہو رہی، عام طور پہ، اور جزیات پہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے، ان کے والد حضور کے والد مومن تھے نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے والد مومن تھے نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بات چیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں یعنی تمام جو بحث تمہیز ہے وہ دین کی بعض یعنی اصول میں نہیں ہے، فروع میں ہے، جزیات میں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ہم ان کو یعنی ان کی تو عزت کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ان کا ایمان ان کے ایمان کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا تھا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ جانتا ہے تمہارے ایمانوں کی حالت، ہم تو نہیں جانتے، تو اس میں ہمیں کیا فائدہ کہ ان کے ایمان پہ بحث کریں، ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یعنی دین کی جو
یعنی جو بات کی اصل ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جزیات کو لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بنیادی، اگر آپ صرف ایک اس جملے کو لے لیں یا اپنے وعدے کی پاسداری کریں، اوفو بالعقود، آپ کامیاب ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ فلاح پا گئے. صرف ایک جملے کو آپ لے لیں، اوفو بالعقود، سارا دین ہے اس میں. سب سے پہلے تو وعدہ آپ نے کیا تھا روزے الست میں، آپ نے کیا تھا، اور چلیں وہ آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن پیغمبر تو آپ کو دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اسلام تمہاری فطرت میں ہے، تم نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو وہ یاد اگر نہ بھی آئے تو یقین کر لینا چاہیے کہ ایک وعدہ ہم نے کیا تھا. اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دعوت دینے والے ہیں، ہم سے وعدہ لینے والے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ کہہ کے اللہ سے وعدہ کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ہم تو اس کو تو وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور دیکھیں ہماری جو دینی حالت ہے نا، جو اسلام کی ہماری حالت ہے، وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ یقین کرنے لگے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ مومن نہیں ہیں جب تک آپ ایمان کے تقاضے نہ پورے کریں. ہر چیز کا تقاضا ہوتا ہے. آپ کسی چیز کے تقاضے پورے نہیں کرتے. دنیا میں آپ کم سے کم بات، جو بھی بات ہے چھوٹی یا بڑی، لیکن اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے. میں سو لیا، میں نے پانی پی لیا، میں نے سفر کر لیا، میں سفر کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں شادی کروں گا، میں تعلیم حاصل کروں گا، میں تعلیم حاصل کروں گا. مختلف باتیں ہیں، جو بھی آپ کر لیں. تو میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے تقاضے ہیں. آپ پھر کریں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا ناراض ہوتا ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی بھاری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں. تو بہرحال یہ بنیادی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام کی اصل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہر معنی جو ہے اس کے اصل میں لینے کی کوشش کریں. اوفو بالعقود. اب اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی خاص وعدہ، کسی خاص وعدے کا یہاں تذکرہ ہے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جملہ ہے، ایک پوری کتاب ہے یہ. اوفو بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اب باقی تو تفصیلات ہیں، باقی تو وعدے ہیں، وعدے کی اقسام ہیں. بعض وعدے پورے نہیں کرنے چاہیے. خلاف شریعت کوئی وعدہ کر لیں، کل میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہ، یہ تو کوئی بات نہ ہو، اس کو آپ نے توڑنا ہے. میں قسم کھاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، کل تمہیں لوٹ لوں گا، تمہارا مال چھین لوں گا، تمہیں نقصان پہنچاؤں گا. تو یہ تو حرام وعدے ہیں، غلط وعدے ہیں. جو وعدے ہیں، مطلب آپ دیکھیں صحیح طور پہ سمجھ لیں نا. اوفو بالعقود کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں، جو جائز ہیں، جو صحیح ہیں، ان کو آپ پورا کرو، ان کی وعدہ خلافی نہ کرو. اب وہ اللہ سے ہے، رسول کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے ہیں. مقامی طور پر کسی بھی صاحب ذکر سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ کے لیے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ایک وعدہ ہے، بیعت ایک وعدہ ہوتی ہے.
تو اس کو پھر آپ پورا کریں. پورا نہیں کرتے تو اس کا وبال تو پھر آپ پہ ہے. بیعت کیا ہے؟ یہ ایک وعدہ ہے. ہم لوگوں نے اس کو کچھ اور بنا دیا ہے، لیکن بیعت تو ایک وعدہ ہے، وعدہ بندگی، وعدہ وفا. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. اور یہ بہت، اب یہ ہے نا کہ یہ جامع ایک جملہ ہے اور یہ احاطہ کرتا ہے آپ کے آپ جو بھی وعدہ کرتے ہیں دین اسلام کے تقاضوں کے تحت، آپ جس سے جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو آپ پورا کریں. تو یہ ہر سطح پہ جو ہے اللہ تعالی ہمیں یہ ایک ہدایت کر رہے ہیں. اور دیکھیں قرآن تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو ایک تاریخی کتاب نہیں ہے کہ اس کی ہم تاریخ بیان کرنے لگے. قرآن جو ہے یہ کتاب نصیحت ہے. اس سے آپ بس ڈائریکٹ نصیحت لیں. اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو. جو ایمان کا دعویٰ تم نے کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. ہر سطح پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوشش کیا کرو کہ اس کے پورا کرو. اچھا، اب اس میں آگے جو ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں. ظاہر ہے جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی سامعین کرام، ایک یعنی ایسا معاشرہ تھا جو بے آئین تھا، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی جس وقت یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا. یعنی اہل کتاب تو اپنے وہ تو معزول کر دیے گئے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کر لیں. بہرحال ایک مستقل قانون کی ضرورت تھی. اور کھانے پینے کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا حالت تھی. لوگوں نے حلال حرام کے قاعدے خود بنائے ہوئے تھے، کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی. اس معاشرے میں یہ وضاحت نہیں تھی. تو یہ 7 ہجری جبکہ احکامات مدینے کی یعنی مدینے کی آیت ہے 7 ہجری، اور احکامات کی ضرورت ہے. تو حلال حرام کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اور کیا پابندیاں ہیں، تو وہ سب کچھ اس کا بیان ہو رہا ہے. اس میں کچھ اتنی پیچیدگیاں نہیں ہیں ان احکامات میں کہ میں ایک ایک حکم کی جو ہے تفصیل کتابوں میں موجود ہے سامعین کرام. فقہ ہے، احادیث ہیں، وہ بس میں آپ کو لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں، پھر تفاصیل جو ہے وہ کتب میں موجود ہیں. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تم پر تمام مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے. غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرنا. یعنی احرام کی حالت میں شکار ناجائز ہے، حلال جانور کا شکار کرنا ناجائز. کیوں؟ یہ کیوں نہیں پوچھنا، بس حکم آ گیا. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو بھی چاہتا ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ، دین جو ہے وہ نقل ہے. اس پہ ہم نے عقل کے ترازو میں اس کو نہیں سوچنا. ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، دین کو عقل کے ترازو میں نہیں سوچنا. دین حکم ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا، اس کی علت نہیں بیان کی، بس حکم ہے. اور حاکم ہم تو پہلے مان چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ ہم پہلے مان چکے ہیں، یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مانیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مانیں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے.
تو ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ علت جانے بغیر آپ نے حکم کی تعمیل کرنی ہے. حکم آ گیا، بس حکم کا معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کی تعمیل ہونی چاہیے بصر و چشم. اور یہ بات جو ہے میں آپ کو تھوڑی سی اس پہ بات کر دیتا ہوں کہ مومن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں بصر و چشم. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، بس نہیں ہے، اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں یعنی ان کا ایمان نہیں ہے، حتی، یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو یہ اپنا حکم نہ بنا لے جو ان میں اختلافات ہیں اس میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں ان کے معاملوں میں اور پھر یہ اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں جو آپ فیصلہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر بسر یہ اپنا جب تک سر نہ جھکا دیں تو یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو حکم سنے اس کے سامنے سر جھکا دے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، حکم سن لیں آپ قرآن سے، حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، پھر آپ نے اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. آج کل تو ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم تو نہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنے آپ کو پابند محسوس کرتے ہیں، نہ رسول کے طریقے کے. جو ہماری سمجھ میں آئے گا، جو ہم چاہیں گے وہ حکم ہم مانیں گے، جو نہیں چاہیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا یا ہمارے مفادات کے خلاف ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے. یہ آج کل ہم زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور میں یعنی مثال کے طور پہ داڑھی شریف کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ داڑھی جن لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، جو چاہتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں، جو نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں یہ تو رسول کا حکم ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، تو ہلکا لیتے ہیں. اصل میں تو دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک بنیادی بات کہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اصل میں تو ہمارا کوئی دین ہے لیکن وہ خواہشات نفس کا تابع ہے. ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم ایمان کے تقاضوں کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر ایمان کا تقاضا معنی معلوم بھی ہو گیا لیکن ہم وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ دین تو ہمیں ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن ہم تو صرف دنیا کے ظاہر کے طالب ہیں. اس وقت دیکھیں قرآن حدیث یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں، میں تو کوئی لمبی چوڑی بات آپ کو نہیں کر رہا. آپ خود دیکھ لیں، کیا آپ محتاج اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ بالکل ہی اپاہج ہو جائیں گے اگر قرآن اور حدیث آپ کے سامنے نہ ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. صدیاں بیت گئیں، قرآن اور حدیث کے بغیر ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں، اور جو مروجہ دین ہے یہ تو ہماری خواہشات ہیں، یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو خواہشات نفس ہے. مرضی آئی تو نماز پڑھ لی، مرضی آئی تو روزہ رکھ لیا، مرضی آئی تو زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا. کلمہ تو وہ رسمی طور پہ ہم پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، ہم تو نہیں معلوم کہ کلمے کا مطلب کیا ہے. یعنی دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بھی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یعنی اتنی بری حالت ہے کہ ہم کلمہ شریف کا، کلمہ طیبہ کا مطلب تک نہیں جانتے. جب مطلب نہیں جانتے
تو اس کا مطلب وہ وعدہ کرنا، یہ تو ایک وعدہ ہے، یہ تو ایک یعنی چینج ہے اب بنیادی طور پہ انسان میں، یعنی انسان تو خواہشات نفسانی کا تابع ہے عام طور پہ، اور لیکن یہ کلمہ اسے کہتا ہے کہ تم نہیں، اللہ کو معبود بنا لو، اللہ کو مقصود محبوب و مطلوب بنا لو، لیکن وہ مطلب تو ہم جانتے ہی نہیں پڑھے جا رہے ہیں، کلمے پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خاتون خانہ ہے، بس وہ اپنے ذات میں خدا اس نے بنا لیا اپنے آپ کو کہ میں شوہر سے اپنی مرضی سے بات کروں گی، شوہر کہتا ہے میں بیوی سے اپنی مرضی سے سلوک کروں گا، یہ دونوں کا، یہ نہیں، یہ میں انیشلی آپ کو کہتا ہوں نا، گھر گھر کی بات جو ہے نچلی سطح پہ جو آپ ہیں، تو اولاد کہتی ہے ہم اپنی مرضی سے والدین سے سلوک کریں گے، ہم والدین سے تیز بولیں گے، ہم آرگو کریں گے، اور معمولی باتوں میں والدین سے الجھیں گے، اور والدین کی اطاعت تو فرض ہے جب تک شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، تو وہ اطاعت تو کوئی نہیں کرتا۔ ویسے ہی میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، بہرحال ان اللہ یحکم ما یرید پہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ چلے میں اس کا ترجمہ پڑھ لوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ولا الحدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر، یعنی نظر خدابندی کی علامت کے طور پر پٹے بندھے ہوئے ہیں۔ قلائد کہتے ہیں پٹے، یعنی کوئی ہار ڈال دے یا نشانی کے طور پہ کہ بھئی یہ قربانی کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں ہے، تو اس کی بھی تم بے حرمتی نہ کرو۔ اور ولا آمین البیت الحرام، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، کعبہ کے مسافر کو ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رضا کی تلاش میں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور ہاں اگر تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جب احرام کھول لو تو پھر شکار کر سکتے ہو، احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ایک گروہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، مشتعل نہ کرے، دشمنی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں آمادہ نہ کرے، شَنَآنُ قَوْمٍ دشمنی ہے قوم کی، أَن صَدُّوكُمْ عَن مسجد الحرام، کہ اس نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، أَن تَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو بر نیکی اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو کیونکہ اس کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ مضمون اس میں تھوڑا سا ہے سامعین کرام سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ دیکھیں اللہ کے شعائر اللہ جو ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس
جو اللہ تعالیٰ تمہاری منزل ہے، جو تمہارا محبوب ہے، اس سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کا احترام کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب ایسی تو بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں کچھ تو تفصیل بیان ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کے تقاضے میں سے ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور دیکھیں محبوب سے جو چیز تعلق رکھتی ہے آپ اس کی قدر کریں گے، جو بنیادی بات ہے۔ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں چند نشانیاں میں آپ کو کہوں، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ رسول اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ موٹی موٹی ہیں، اور بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ موٹی نشانیاں ہیں۔ اب لیکن اس سے جو جڑ گئی ہیں باتیں، مثال کے طور پہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ سے منسوب ہے، اور اس کی یعنی اس میں تابعداری میں تمام مساجد کرام ہیں، تمام دنیا کی مساجد جو ہیں وہ بیت اللہ کے نچلے یعنی اس کے تحت آتی ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول یعنی اللہ کا ایک نمائندہ، تو اسی طرح تمام علماء ربانیین، علماء، یہ اللہ تعالیٰ کی پھر نشانیاں ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا دین آپ کو پہنچاتے۔ رسول اللہ کام بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی دین کو پہنچانا تھا، ان کا بھی ہے۔ بہرحال یہ میں ابھی مضمون وقت کا تقاضا ہے کہ میں تلاوت کروں، تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن جو حلال جانور ہیں احرام کی حالت میں اس کا بھی تم شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو،
تمہارے لیے 4 پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجوز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔